السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل کے کنارے ایک بوڑھی عورت اپنے چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ بہت محنتی تھی اور اپنے گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغیچہ لگا رکھا تھا جس میں وہ سبزیاں اگاتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کے باغیچے میں ایک خرگوش اکثر آ جاتا تھا اور اس کی محنت سے اگائی ہوئی گاجریں اور بند گوبھی کھا جایا کرتا تھا۔ بوڑھی عورت بہت پریشان تھی۔ اس نے خرگوش کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، کبھی جال بچھایا اور کبھی ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ خرگوش بہت چالاک تھا، ہر بار اسے چکمہ دے کر بھاگ نکلتا۔ بوڑھی عورت کی مایوسی۔ ایک دن بوڑھی عورت بہت تھک گئی اور باغیچہ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب میں اس خرگوش سے تنگ آ چکی ہوں، میری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ خرگوش کا بدلہ۔ اتفاق سے وہ خرگوش بھی پاس ہی چھپا بیٹھا تھا اور اس نے بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھ لیا۔ خرگوش کا دل پسیج گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس بے بس عورت کو کتنا دکھ پہنچا رہا ہے۔ اس دن سے خرگوش نے طے کر لیا کہ وہ اب اس کا باغیچہ خراب نہیں کرے گا۔ اگلے دن بوڑھی عورت نے دیکھا کہ اس کے باغیچے میں نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس کے دروازے پر جنگل کے کچھ میٹھے پھل اور جڑی بوٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ بوڑھی عورت حیران تھی کہ یہ کون کر رہا ہے۔ آخر ایک دن اس نے چھپ کر دیکھا تو خرگوش کو وہاں پھل رکھتے ہوئے پایا۔ بوڑھی عورت کا دل بھر آیا۔ اس نے خرگوش کو آواز دی اور اسے پیار سے اپنے پاس بلایا۔ خرگوش ڈرتے ڈرتے قریب آیا۔ بوڑھی عورت نے اسے کچھ گاجریں کھانے کے لیے دیں اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اس دن کے بعد سے خرگوش اور بوڑھی عورت کے درمیان ایک انوکھی دوستی قائم ہو گئی۔ خرگوش اب باغیچہ اجاڑنے کے بجائے بوڑھی عورت کی حفاظت کرتا اور وہ بوڑھی عورت اسے پیار سے کھانا کھلاتی۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں تو دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ کسی کا نقصان کر کے خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دوسروں کا خیال رکھنے میں ہی اصل سکون ہے۔ محبت اور حسن سلوک سے کسی بھی ضدی یا شرارتی انسان کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کو یہ کہانی پسند آئی یا آپ اس میں کوئی خاص تبدیلی چاہتے ہیں؟ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔